السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abdahu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Welcome my dear sisters. ہم پڑھ رہے پارہ 27 میں سورت الطور۔ ابھی آخری کچھ آیتیں بچی ہیں، انشاءاللہ تلاوت ہوگی آیت 35 onwards۔ آپ سب قرآن کھول لیجئے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الطور آیت 35 onwards۔ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ Kindly share the screen۔ ہم پڑھ رہے ہیں پارہ 27 میں سورت الطور۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی بڑی قسمیں اٹھائی اور کیا فرمایا؟ کس چیز کی گارنٹی؟ کہ قیامت آ کر رہے گی، رائٹ۔ پھر ہم دیکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کیا کیجئے، آپ ذکر کیجئے، ریمائنڈر دیجئے۔ اور ریمائنڈر کس فارم میں آ رہے ہیں؟ سارے ریمائنڈرز کویشچن فارم میں۔ پوچھئے، آپ ان سے پوچھئے۔ تو بہت سارے کویشچنز ہوئے، انشاءاللہ ہم کویشچنز دیکھیں گے 35 سے ہی کوئکلی ریوائز کرتے ہوئے۔ اور جس بھی آیت پہ آپ لوگوں کو اور ڈیٹیلز چاہیے یو کین آسک می۔ آیت 35 میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ پوچھیں ان لوگوں سے کہ کیا وہ پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی چیز کے، یا وہ خود اپنے آپ کے خالق ہے؟ Were they created out of nothing, or are they their own creators؟ یعنی سوال پیدائش پہ اٹھایا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھئے ان سے کیا انہوں نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو؟ بلکہ نہیں، وہ یقین رکھتے. 37. یا کیا ان کے پاس خزانے ہیں آپ کے رب کے، یا وہ ان خزانوں کے کیئر ٹیکرز ہیں؟ 38. کیا ان کے لیے کوئی ان کے پاس سیڑھی ہے، لیڈر ہے، جس پہ وہ چڑھ کر سنتے ہیں؟ کیا سنتے ہیں؟ اوپر کی بات، آسمانی غیب کی بات. پھر چاہیے کہ وہ لے آئے ان کا سننے والا کوئی پروف. جو کیسا پروف ہو؟ بسلطان مبین، بالکل کلیئر پروف. یعنی وہ کس بیسس پر، کس بنا پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں، قرآن کو جھٹلاتے ہیں؟ ان کے پاس کیا پروف ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں اور یہ رسول اللہ کے رسول نہیں؟ 39. ام لہ البنات، یا کیا ان کے لیے بیٹیاں اور لیے تمہارے بیٹے؟ ان کے لیے نہیں، سوری، ام لہ البنات، کیا لیے اس کے، اللہ کے، وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے، کہ کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں چوز کرتے ہیں اور خود کے لیے بیٹے؟ ایک تو نہ کوئی لاجک ہے، اور دوسرا نہ کوئی پروف ہے. اور کیا اللہ تعالیٰ کے ہے کوئی بیٹی یا بیٹا؟ جی نہیں. ہے نا، ہم سورۃ الاخلاص میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ ایک، اکیلا، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ اس کے ماں باپ، نہ اس کی کوئی بیوی، نہ کوئی اس کے جیسا. لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مینٹالٹی، ان کے بیس لیس لاجک اور بیس لیس عقیدے پر سوال کھڑا کر رہے ہیں کہ خود کے لیے تو تم کو بیٹے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بناتے ہو نعوذ باللہ، اور ان دیویوں کو سجا کے ان کو پوجتے ہو. یہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کویشچن ہے نا، اس کویشچن کے اندر ڈیپتھ بہت ہے کہ جب تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اسے تو تم زندہ مار دیتے ہو نعوذ باللہ، لیکن جب پوجنے کی باری آتی ہے تو تم دیویوں کو سجاتے ہو اور دیویوں کو بٹھاتے ہو اور ان کو پوجتے ہو. اگر ایک فیمیل تمہارے گھر میں پیدا ہوتی ہے تو تم کو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، لیکن ایک دوسری فیمیل کو تم پوج رہے ہو. ویئر از دا لاجک؟ بات سمجھ آئی؟ اور خود کو تو صرف بیٹے چاہیے. اور یہ کس کو کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں؟ فرشتوں کو بھی سمجھتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں نعوذ باللہ. کیا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ جی نہیں. 40. ام تسألہم اجرا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان لوگوں سے سوال کرتے ہو، مانگتے ہو کوئی اجر، کوئی پیمنٹ، کوئی سیلری؟ فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ، پھر وہ کس بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ پوچھ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا آپ ان لوگوں سے، یہ جو آپ ان کو علم سکھاتے ہو غیب کا، تو ان لوگوں سے کوئی بدلہ مانگتے ہو؟ پھر انہیں یہ بات کیوں بھاری پڑتی ہے؟ کیا یہ لوگ غیب کو جاننے والے لوگ ہیں؟ نہیں. یہ تو تمام اللہ کی مخلوق میں کوئی بھی غیب نہیں جان سکتا سوائے، اللہ. سارا غیب اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ
اپنے رسولوں میں سے جس کو جتنا چاہتے ہیں اتنا علم دے دیتے ہیں۔ کیا رسولوں کے پاس بھی سارا علم ہے؟ نہیں، ہمارے پاس بہت سے اگزامپلس ہیں نا کہ رسولوں کے پاس بھی سارا علم نہیں ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ دیکھ لیں کہ یعقوب علیہ السلام وہ روتے رہے نا، اللہ تعالیٰ نے یعنی کیا ان کو یہ علم تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام از سیف اینڈ آل رائٹ؟ وہ روتے رہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ کہ خضر علیہ السلام نے جو کچھ بھی کیا تو موسیٰ علیہ السلام کویشچن کرتے رہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سارا علم ہوتا تو کیا وہ کویشچنز کرتے؟ نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے نا، طائف، اور کہتے کہ وہ میرے لیے میری زندگی میں سب سے ڈیفیکلٹ ڈے تھا۔ اگر ان کو پتا ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے تو کیا وہ وہاں جاتے؟ تو غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھی 100% نہیں دیا ہے۔ 41، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے پھر وہ کیا اسے لکھتے ہیں؟ کویشچن اپون کویشچن۔ 42، ام یریدون، کیا وہ ارادہ کرتے ہیں، کیدن، کسی چال کا، کسی سازش کا، فالذین کفروا هم المکیدون، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہی مکر کیے جانے والے ہیں۔ دیٹ مینس ہم نے پڑھے نا مکرو و مکر اللہ، کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک پلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور کس کا پلان، صرف کس کا پلان کامیاب ہو سکتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ ایگزیکٹلی۔ تو ان کی دشمنی، ان کی سازشیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ انہی کے خلاف پڑے گی، وہی خود اسی میں اٹک کر پھنس کر اپنا نقصان کریں گے۔ فار ایگزامپل ابو جہل، غزوہ بدر میں ابو جہل کو خبر مل گئی تھی کہ ابو سفیان از سیف، تو ابھی جنگ کرنے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے میسج بھجوا دیا تھا ابو سفیان نے کہ میرا قافلہ بچ کر نکل گیا ہے، آئی ایم سیف، اب آپ لوگ لڑائی کرنے نہ نکلو۔ پھر بھی ابو جہل نکلا، یہ اس کا مکر تھا، اور وہ مکہ والوں کو کیا کہہ کر نکلا کہ چلو ہم وہاں جائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، پارٹی کریں گے اور جیت کر آئیں گے۔ یہ اس کی چال تھی۔ آپ کو پتا ہے نا کہ حشر کیا ہوا ابو جہل کا ان غزوہ بدر؟ ہار کے آئے۔ ہارے بھی، اور ابو جہل کا کیا ہوا؟ قتل ہوا دو لڑکوں کے ہاتھوں مارا سے۔ گیا۔ وہ کیسے مارا گیا؟ ایسی ذلت کی موت، دو چھوٹے بچوں نے مار دیا۔ تو یہ ہے پیسو وائس ہے، اس کو آپ اس طرح پڑھیں گے، فالذین کفروا هم المکیدون، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہی مکر کیے جانے والے ہیں، یعنی ان کے خلاف وہ چال جو ہے نا انہی کے خلاف ان کو بھاری پڑے گی۔ they will have to pay the price for their evil acts, evil plans۔ ٹھیک ہے۔ 43، ام لہم الہ غیر اللہ، کیا لیے ان کے کوئی الہ ہے، کوئی عبادت کے لائق ہے، غیر اللہ، اللہ کے سوا؟ کیا اللہ کے سوا کسی اور کو وہ پوجتے ہیں؟ سبحان اللہ عما یشرکون، پاکی ہے اللہ کی، اللہ پاک ہے، اما یشرکون، اس سب سے جو وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ all this is a big lie، اللہ کے برابری کا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یعنی وہ سب غلط عقیدے میں پڑے ہیں، اور اللہ کے ساتھ جو بھی وہ جس کو بھی شریک کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے۔
44 وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ اور اگر وہ دیکھ لے ایک ٹکڑا آسمان سے ساقطاً گرنے والا ہے یقولوا سحاب مرکوم تو وہ کہیں گے کہ یہ بادل کیسا ہے تہبط ہے یہ تو بادل ہے ہم پر بارش برسائے گا یعنی وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں جب بھی انہیں اللہ کے عذاب اور ان کے گناہوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو they take it so lightly and they never think about the bad repercussions of their sins. اس کے بارے میں اگر آپ لوگ کو ڈاؤٹ ہے کچھ تو میں یہاں سے تھوڑا سا پڑھ کے بتاتی ہوں آپ کو. وہ اپنے ضد اور سرکشی میں اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ اللہ کے عذاب کو محسوس کر لینے کے بعد بھی انہیں ایمان کی توفیق نہ ہوگی. اگر دیکھ لیں گے کہ آسمان کا کوئی ٹکڑا اللہ کا عذاب بن کر ان کے سروں پر گزر رہا ہے تو بھی انہیں یقین نہ ہوگا بلکہ صاف کہہ دیں گے کہ یہ تو ایک بادل ہے گھنا بادل. یہ جو ورڈ ہے نا مرکوم گھنا کالا بادل جو پانی برسانے آ رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 45 میں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فذرہم آپ چھوڑ دیجئے ان کو جسٹ اگنور دیم یہاں تک کہ یلاقوا یومہم الذی وہ ملاقات کرے اس دن سے الذی فیہ یصعقون وہ دن جس میں وہ اس میں بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے. قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے کہ they won't believe عذاب پر تو ان کا یقین ہی نہیں ہے. آپ چھوڑ دیجئے ان کو جب وہ عذاب دیکھ لیں گے قیامت دیکھ لیں گے تبھی اس پر یقین آئے گا. 46 یوم لا یغنی عنہم جس دن نہیں کام آئے گا ان کو قیدہم کوئی ان کا مکر کوئی چال شیئا کچھ بھی ان کی کوئی چال کوئی پلاننگ کوئی مکر nothing is going to help them that day ولا هم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے. کون مدد کر سکتا ہے ان کی کوئی بھی نہیں. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا اور بے شک وہ لوگ لیے ان کے جنہوں نے ظلم کیا عذاباً عذاب ہے یعنی قیامت کے دن کا تو ہوگا ہی عذاب دون ذالک اس کے علاوہ دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب اور سزائیں اور پنشمنٹ ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور یہ پورشن پہ آج ہم فوکس کریں گے. وہ اور لیکن اکثرہم میجورٹی ان میں سے اکثر ان میں سے لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے وہ نہیں سمجھتے کہ دنیا میں بھی ان پر عذاب آتا ہے اللہ کی سزائیں آ کر کب چلی جاتی ہے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کس کے لیے یہ آیت پھر سے دیکھیے وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا آیت 47 اور بے شک وہ لوگ لیے ان کے جنہوں نے ظلم کیا یعنی جو ظالم لوگ ہیں جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے اور ان کے لیے آخرت میں تو عذاب ہوگا ہی ہوگا لیکن دنیا میں بھی ان پر عذاب آتا ہے لیکن زیادہ تر ان میں سے اس کا علم نہیں رکھتے. اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انہیں آخرت کے بڑے عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھائیں گے تاکہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتے معلوم ہے کیونکہ کبھی کبھی لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے ہے نا
ابھی آپ بتائیں مجھے، دنیا میں جتنے کافر ہیں اور مشرک ہیں، کیا وہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں؟ پڑھتے؟ نہیں نہیں، پڑھتے. اور کیا ہم ان کو قرآن پڑھ کے سناتے ہیں، بتاتے ہیں؟ نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ہدایت کا ذریعہ، ان کو موقع کیسے دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خوب انہیں نمبر 1 مال دولت نعمتیں عطا کرتے ہیں کہ کسی طرح وہ اپنے خالق کا شکر ادا کرے اور اس کی طرف آ جائے. نمبر 1. نمبر 2، اللہ تعالیٰ ان سے نعمتیں چھین کر بھی ان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے. وہ بھی نہیں ہوا تو نمبر 3، ان کے اوپر عذاب، مصیبت، تکلیفیں، پریشانیاں ڈال کر بھی ان کو ایک چانس دیتے ہیں کہ کسی طرح وہ پھر اللہ کی طرف رجوع کرے. موقع اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کو نہیں دیتے، ہر انسان کو دیتے. اس کے ایگزامپلس آپ کو معلوم ہے نا، کہ کیسے ابو سفیان کا ایگزامپل دوں، بعد میں ہم ہمارے نارمل ایگزامپلس بھی لیں گے. ابو سفیان نے جب پوری زندگی دشمنی کی، فتح مکہ کے دن اس نے کیا دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا لشکر لے کر کیا شان و شوکت سے مکہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو اس دن کون آیا ان کے پاس ہدایت کا ذریعہ بن کے؟ پتہ ہے کسی کو؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ. ویری گڈ، چاچا عباس رضی اللہ عنہ. اور چاچا عباس سے وہ دوست تھے ان کے. باتیں کرتے کرتے چاچا عباس نے کہا کہ ابھی بھی ٹائم ہے، چلو تم میرے ساتھ، میں تم کو لے کر چلتا ہوں میری امان میں، ان مائی سیکیورٹی، اور تم ابھی بھی جا کے ایمان قبول کر لو، بیعت کر لو، یو ول بی سیف. دیکھو اللہ نے ہدایت دے دی. اب دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی پر بہت مشکلیں آتی ہے، بیماری، تکلیف، پھر لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا ذریعہ دیتے ہیں اور بہت سے لوگ پھر رجوع کر لیتے ہیں. اس کے بارے میں یہاں سے مجھے پڑھنا ہے، اور ذرا دیکھیے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں چھوڑ دیجئے، قیامت کے دن خود انہیں معلوم ہو جائے گا. اس دن ان کی ساری کرتوتیں رکھی کی رکھی رہ جائے گی، کوئی مکاری کام نہ آئے گی. جسے یہ لوگ پکارتے ہیں اور اپنا مددگار سمجھتے ہیں، یعنی جن بتوں کو پوجتے ہیں، اس دن سب کے منہ سب کی طرف بھاگیں گے، کوئی ان کی مدد ذرا سی نہ کر سکے گا، بلکہ ان کی طرف سے کچھ ایکسکیوز بھی پیش کر سکیں. یہی نہیں، صرف قیامت کے دن کا عذاب نہ ہوگا، بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یہ اس لیے، اب دیکھیے، یہ اس لیے عذاب ہوگا تاکہ یہ اپنی زندگی میں رجوع کر لے. ابھی بھی موقع ہے، اپورچونٹی ہے. لیکن ان میں سے میجورٹی اکثر بے علم ہے، وہ نہیں جانتے. اب یہ سمجھنا کتنا ضروری ہے، وہ جانتے ہی نہیں کہ یہ دنیاوی مصیبت ان پر کیوں آئی ہے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ مصیبت ان پر اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے آئی ہے. اور ابھی بھی موقع ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی توبہ کر لے، لیکن کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں، وہ اپنے گناہوں پر گناہ، ظلم پر ظلم کرتے جاتے ہیں. عبرت حاصل نہیں ہوتی میجورٹی کو، لیکن کچھ اللہ کے بندے پھر ان کو عبرت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کی طرف آ جاتے ہیں. بٹ میجورٹی اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے نا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ بقرہ میں، کہ ہم بار بار موقع دیتے ہیں،
پھر آخر میں کیا کرتے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سیل کر دیتے. سیل کر دیتے، پھر ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. اب حدیث سنیے، حدیث کا مفہوم ہے، اب منافقوں کی مثال دی جا رہی. حدیث کا مفہوم ہے کہ منافق کی مثال اونٹ کے جیسی ہے. اب اس میں منافقوں کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ اونٹ کے جیسی مثال ایگزامپل ہے. جس طرح ایک اونٹ نہیں جانتا کہ اسے کیوں باندھا گیا، کیوں کھولا گیا، اسی طرح منافق بھی نہیں جانتا کہ کیوں بیماری یا کوئی مصیبت میں وہ پڑا. جب منافق پر بیماری آتی ہے تو وہ یہ سوچتا ہی نہیں کہ یہ میرے اوپر آزمائش ہے، میں اس میں صبر کروں، شکر کروں، اللہ کی طرف لوٹوں. پھر اللہ تعالیٰ اس کو تندرست بھی کر دیتے ہیں، تبھی بھی اسے نہیں سمجھتا اور نہ وہ شکر ادا کرتا ہے. حدیث ہوا ایک سٹیٹمنٹ ہے، اب یہ حدیث نہیں ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ اے اللہ، میں تیری کتنی نافرمانیاں کروں گا اور تو مجھے سزا نہیں دے گا. یعنی میں کتنی ہی نافرمانیاں کرتے رہوں گا اور تو مجھے سزا نہ دے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، کتنی مرتبہ میں نے تجھے عافیت دی اور تجھے علم بھی نہ ہوا. اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ تو کتنی بار ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں، کبھی مصیبت ڈالتے ہیں، مصیبت ٹھیک بھی کر دیتے ہیں تاکہ بائی ہک اور کروک ہم اللہ کی طرف آئے. بٹ انسان کس چیز میں غافل رہتا ہے؟ کس چیز میں غافل ہے انسان؟ جو اللہ سے دور ہے دنیا میں بجی اپنی دنیا میں خواہشات. غافل ہے، اور وہ اس کے پاس علم نہیں ہے. یہ جو آیت ہے نا لا یعلمون، اس کے پاس علم نہیں ہے تو پھر وہ بھٹکتا رہتا ہے. اسے نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. آپ بتائیں مجھے، جب آپ بیمار ہوتے ہو تو ہم کیا سوچتے؟ اگر سمجھو مجھے صبح سے کئی چھینکیں آ رہی ہے، آئی ایم سنیزنگ، تو میں بار بار کیا کہتی ہوں؟ الحمد للہ، الحمد للہ. پھر مجھے خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں بار بار الحمد للہ کہوں، اور اللہ تعالیٰ میرے کتنے گناہ مٹانا چاہتے ہیں کہ میں بار بار چیخ رہی ہوں. تو مجھے کون یاد آتا ہے؟ اللہ. کیا میں شکایت کر رہی ہوں؟ نہیں کر رہی ہوں. تو یہ فرق ہے ایک مومن اور منافق میں. ٹھیک ہے، منافق کو علم نہیں تو پھر اللہ بھی یاد نہیں آتا. نا لیٹس موو اہیڈ. یہاں تک ٹھیک ہے؟ آیت 48 49 دو آیتیں ہیں ہماری. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ لوگ کو ہوم ورک دیا تھا شرک کے بارے میں. وی ہیو ٹو ڈسکس دیٹ آلسو. وَاصْبِرْ، اللہ تعالیٰ فرماتے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجئے. لِحُکْمِ رَبِّکَ، آپ کے رب کے حکم پر آپ صبر کیجئے. یعنی آپ کے رب کا حکم آنے تک آپ صبر کیجئے. فَإِنَّكَ، پھر بے شک آپ، بِأَعْیُنِنَا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ، بِأَعْیُنِنَا، یہ کیا ہے؟ اعینی پلورل آف عین. عین کہتے آنکھوں کو، ایک آنکھ. اعینی پلورل. تو آپ ہمارے نظروں کے سامنے ہیں. یو آر انڈر آور واچ. کون فرما رہے؟ کس سے فرما رہے؟ ہو سیڈ ٹو ہوم؟ اللہ تعالیٰ سیز کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ صبر کیجئے آپ کے رب کے حکم آنے تک. یہ لوگ جو ہے نا
جو شرک کر رہے ہیں، منافق ہے، آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، آپ چھوڑ دیجئے ان کو. آپ بس بی پیشنٹ انٹل یور لارڈ انٹل یور لارڈز کمانڈ، جب تک اس کا حکم نہ ہو. اور آپ کو ٹینشن نہیں لینا ہے. یو آر انڈر آور واچ. ہم آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے. ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہماری نظریں یعنی اللہ تعالیٰ کی نظریں آپ سے نہیں ہٹتی. اب اللہ تعالیٰ کا جن پر نظر و کرم ہو تو ہی از کمپلیٹلی سیف. یعنی آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ اللہ کی زبردست نگرانی میں ہو. اور آپ کیا کیجیے؟ یو آر پروٹیکٹڈ. تو آپ کیا کیجیے؟ وَسَبِّحْ. اب یہ حکم دیکھیے، وہ اور سبح، آپ تسبیح کیجیے، بحمد ربک، آپ کے رب کے حمد کے ساتھ. تسبیح کیجیے بحمدی، ساتھ حمد یعنی تعریف کے، ربک آپ کے رب کے. حین تقم، کب کرنا ہے آپ کو تسبیح؟ آپ کے رب کے حمد کی تسبیح کب کرنی ہے؟ حین، جس وقت. ایٹ what ٹائم؟ تقوم، جب آپ کھڑے ہو، جب آپ اٹھو. تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سکھا رہے ہیں کہ اللہ کی تسبیح اور حمد کب کرنی ہے؟ جب آپ اٹھو، جب آپ اٹھتے ہو. whenever you rise, you arise, you stand up. اب اس میں ہم کو حدیث میں کئی ٹائمنگز ملیں گے جب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی ہے. اور آخری آیت بھی کر لیتے ہیں، دین وی گو انٹو ڈیٹیلز. وَمِنَ اللَّيْلِ، اور کب کرنا ہے آپ کو تسبیح؟ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں. فَسَبِّحْهُ، آپ تسبیح کیجئے اس کی. کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ادبار پیچھے ہٹنے کے وقت. دبر کہتے بیک کو، بیک، پیٹھ. جب پیٹھ دکھائے، النجوم پلورل آف نجم یعنی ستارے، جب ستارے ڈوب جائے اس وقت. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں سن رائز اور سن سیٹ دونوں ہی، صبح اور شام کے اذکار میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. سبحان اللہ. اور صبر ساتھی میں آ گیا. تو صبر کرنا آسان نہیں ہے. صبر ہم تب کر سکتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی خوب تسبیح اور خوب اللہ کا ذکر کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی آپ اٹھے، تو اب دیکھیے کہ کتنی بار ہم اٹھتے ہیں. نمبر 1، سونے کے بعد اٹھنا. تو آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب سوتے تو پھر کب اٹھتے تھے؟ فجر میں یا تہجد میں؟ تہجد میں. تہجد. تو تہجد میں جب آپ اٹھیے تب بھی آپ تسبیح کیجئے. ٹھیک ہے. پھر آپ کو پتہ ہے ایک اور سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہت کم لوگوں کو یہ سنت معلوم ہے کہ وہ تہجد میں اٹھتے، خوب لمبی نماز، سجدے، ذکر ہو جاتا، اور پھر 2 رکعت سنت ادا کر کے اور تھوڑی دیر بس ایک نیپ لے لیتے، ہلکا سا، تھوڑی دیر کے لیے، کچھ منٹوں کے لیے آپ ایک جھپکی لے لیتے. پھر جب بلال رضی اللہ عنہ اذان کہتے فجر کی، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور فجر پڑھنے جاتے. تب ان کی وہ جھپکی 2 سنت سے پہلے ہوتی ہے، 2 سنت کے بعد، دیٹ آئی ایم ناٹ ویری شیور.
दोनों ही ऑप्शंस मैंने पढ़ी हूँ। तो तभी भी आप उठते, फिर आप अल्लाह की तस्बीह करते हुए मस्जिद में दाखिल होते और नमाज के लिए खड़े होते। जब नमाज के लिए खड़े होते, यहाँ पर तकूम वर्ड है ना, खड़े होना, तो फिर नमाज के लिए खड़े होते। तो आपको पता है सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर। फिर हाथ बांध के क्या पढ़ते हैं? सना। सना। सना क्या है? खदीजा आप पढ़ोगी सना? सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला अरे कोई बात नहीं, फिर से पढ़िए। पढ़ो क्या बाजी? सना पढ़िए, सुबहानक सना। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। जी, इसमें हम क्या करते हैं? अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह की तारीफ करते हैं और कहते हैं अल्लाह तेरे सिवा और कोई इबादत के लायक नहीं है। यानी देखिए, जब खड़े होते नमाज के लिए, फिर आप तस्बीह कहते, ठीक है। और सुबह शाम के अस्कार में भी तस्बीह कहते हैं। एक और मौका हमको बताया गया है कि जब कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मजलिस में होते हैं और जब उस मजलिस से खड़े होकर निकलते, यानी मजलिस खत्म हो गई और मजलिस के बाद निकलते वक्त फिर कौन सी दुआ पढ़ते जो हम लोग हर क्लास के बाद पढ़ते हैं? सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तो जब आपसे पूछा गया कि आप ये क्यों पढ़ते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मजलिस के अंदर अगर हमसे कोई खता हो जाए, कोई गलती हो जाए, कभी स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है, या कभी कोई इधर उधर की बात हो जाए, तो ये दुआ क्या करती है? हमारे उन खताओं को मिटा देती है और हमारे लिए कफ्फारा बन जाती है। सुभान अल्लाह। मैं आप लोग के साथ अभी कुछ अहादीस इसकी शेयर करूंगी। और हमको शिर्क की भी वो पढ़नी है। अच्छा, और आपको पता है अभी दो सुन्नत की बात मैंने की थी, तो ये स्क्रीन पर शेयर करती हूँ आपके साथ। सही मुस्लिम की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की 2 रकात सुन्नत दुनिया और दुनिया की तमाम चीजों से बेहतर है। तो पूरे दिन की सुन्नतों में सबसे ज्यादा अहमियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी सुन्नत को दी है? फजर की 2 रकात। सुन्नत। उसे क्या फरमाया? दुनिया और दुनिया की तमाम चीजों से बेहतर है ये 2 रकात सुन्नत। सुभान अल्लाह। फिर तस्बीह की अगर बात की जाए, तो आप मुझे बताएं कि अगर आपके पास सबसे आपकी कोई फेवरेट चीज हो, आप किसको देना चाहते हो अपनी सबसे कीमती चीज? बताओ जल्दी। अपने बच्चों को बाजी। वेरी गुड, अपने बच्चों को। आपको पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जाकर रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज मुझे एक खादिम, एक गुलाम दे दीजिए जो मेरी हेल्प करे, क्योंकि मैं बहुत थक जाती हूँ। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको गुलाम या खादिम दिया? नहीं। बल्कि नहीं। उसके बदले क्या सिखा दिया? बीबी फातिमा की तस्बीह। अब आप ये सोचिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे हमने अभी कहा ना कि हम अपनी बेस्ट चीज, खजाना, अपनी औलाद को देना चाहते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तस्बीह सिखाई अपनी बेटी को। सुभान अल्लाह। तो ये तस्बीह 33 टाइम्स सुभान अल्लाह, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह, 34 टाइम्स अल्लाहु अकबर, ये तस्बीह
ایک خزانہ ہے بہت زبردست، اور اس کو ہم لوگ سب پڑھتے ہیں، بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، لیکن اب اس کو ہم ایک خزانے کی طور پر پڑھیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں انشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور سنت ہمیں ملتی ہے تسبیح کے بارے میں کہ ہم نماز سے پہلے وضو بناتے، وضو بنانے کے لیے بھی کھڑے ہوتے۔ یہاں پر یہ جو تقوم ورڈ آیا ہے کھڑے ہونے کا، تو یہ والی حدیث دیکھ لیجئے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور وضو ہم لوگ 5 وقت بناتے ہیں، اور بہت سے لوگ دعا یہ والی پڑھتے بھی ہیں، یہ ذکر، لیکن آج پھر سے ریمائنڈرز دیکھ لیجئے، پلیز ذرا میوٹ کیجئے، کوئی انمیوٹڈ ہے تو۔ وضو بنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور کیا فرمایا؟ جو کوئی اسے وضو کے بعد پڑھے گا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ والا جو ذکر ہے نا، یہ اشہد ان لا الہ، یہ ہم کو کہاں ملتا ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ کون سے کلمے میں ملتا ہے؟ پہلے، دوسرے، تیسرے، اس میں ملتا ہے اشہد ان لا الہ۔ دوسرے اور چوتھے میں بھی ہے نا بچی؟ نہیں، اتنا ہی صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ ہم کو دوسرے کلمے میں ملتا ہے، اور ابھی آخری حصہ جو ہے وحدہ لا شریک لہ، یہ چوتھے کلمے میں ملتا ہے، رائٹ خدیجہ؟ تو یہ کلمہ ایک کمبینیشن ہے، دوسرے کلمے اور چوتھے کلمے کا کمبینیشن ہے، اوکے؟ اور اسی الفاظ کو ہم پڑھیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دوسرا پڑھ لو، کچھ کہتے ہیں چوتھا پڑھ لو، دیکھ لیجئے اس کو غور سے، اٹ از اے combination of second and fourth kalima. I hope you understand. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس کے بعد ہاں، اسی مجلس سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو یہ والی حدیث دیکھ لیجئے، جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہو اور اس سے بہت سی بےہودہ باتیں کی اور پھر اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لی تو اس سے جو خطائیں ہوئی وہ معاف کر دی جاتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ جو ہے نا وہ فرسٹ پرسن میرے لیے، اور ہم کلاس کے بعد نشہدو پڑھتے ہیں، نستغفرک پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم سب کے لیے، کیونکہ ہماری کلاس میں اللہ کا شکر ہے کہ بےہودہ بات تو نہیں ہوتی، لیکن اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے پڑھنے پڑھانے میں تو ہم اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں اور توبہ بھی کرتے ہیں، اوکے؟ ناؤ، اب ہم کو بات کرنی تھی، وی اسٹل ہیو 15 منٹس، ہم کو بات کرنی ہے شرک کے بارے میں۔ آپ لوگوں کو ہوم ورک دیا گیا تھا، کتنے لوگوں نے ہوم ورک کیا؟ ابھی ہاتھ اوپر ہے سنا؟ کتنے لوگوں کے ہاتھ اوپر ہے؟ بچی لکھے تو نہیں ہے لیکن تھوڑا غور و فکر کیے کہ یہ بتا سکتے تھوڑا۔ ویری گڈ۔ اچھا، ابھی غور و فکر کیے ہو نا؟ آج کا آپ دیکھو شرک کے بارے میں ہم ایک دم پریکٹیکل باتیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ ایک دم پریکٹیکل باتیں کریں گے۔ آر یو ریڈی فار دس؟ جی باجی۔ چلے،
ابھی مجھے بتاؤ کہ اللہ کے شرک کیا ہے؟ اللہ کے سوا یا اللہ کے ساتھ ساتھ کسی کو شریک کرنا، کون سا والا شرک ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور کو یا اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو؟ دونوں بچی. دونوں. یہ ساتھ کسی کو شریک کرنا باجی شرک ہے. ویری گڈ. دیکھو شریک میں وہ ورڈ آ گیا ہے، ہم لوگ کبھی سوچتے ہی نہیں اس کے بارے میں. شریک کے اندر ہی وہ ورڈ آ گیا ہے ٹو اسائن پارٹنرز وتھ اللہ. برابر. تو پھر یعنی جو لوگ اللہ کو مانتے ہی نہیں، اللہ کا نام بھی نہیں، اللہ کی سوچ بھی نہیں ان کی زندگی میں، اور وہ کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں، تو پھر کیا وہ شرک ہے؟ وہ تو اللہ کو رب مانتے ہی نہیں ہے، کسی اور کو مان رہے ہیں، تو پھر کیا وہ شرک ہے یا نہیں ہے؟ چلیے جلدی جلدی جواب دیجیے. آئی ایم گوئنگ ٹو آسک مینی کوشچنس ناؤ. کفر ہے بچی، وہ اللہ کا انکار ہے. وہ کفر ہے، اللہ کا انکار ہے، پھر وہ شرک ہے یا نہیں ہے؟ ہے شرک بھی ہے نہیں بچی، ہے دونوں ہے. بچی، نہیں ہے بچی. شرک نہیں ہے. ویری گڈ. میں نا یہی دیکھنا چاہتی تھی آپ لوگوں کا کنفیوژن. اور ابھی ہم کو جواب یہ ملتا ہے کہ کوئی اللہ کو جانے یا نہ جانے، مانے یا نہ مانے، اللہ تو سب کا رب ہے ہی. برابر. وہ پہچانتا بھی نہ ہو، اللہ کا نام بھی کسی کو معلوم نہ ہو، پر اللہ تو سب کا خالق ہے کہ نہیں؟ تو پھر کون ڈیزرو کرتا ہے اللہ کی عبادت؟ صرف اللہ ہے نا. اونلی اللہ ڈیزرو کرتا ہے کہ ہر ایک اس کی عبادت کرے. اب وہ جانتا ہی نہیں ہے، وہ لا علم ہے، وہ کفر کر رہا ہے، بٹ کرنی تو چاہیے اللہ کی عبادت، بٹ وہ کسی اور کو اس جگہ پر لے کر آیا جہاں صرف اللہ کا مقام ہے. تو ایکچولی وہ شریک ہی کر رہا ہے، اور وہ شرک بھی کر رہا ہے اور کفر بھی کر رہا ہے. سمجھی خدیجہ؟ ہاں جی جی بچی. کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے، اور کچھ ہے کہ وہ علم ہونے کے باوجود شرک کرتے ہیں، وہ مسلمانوں میں سے ہے. اللہ اکبر. تو اسی لیے شرک دو طرح کا ہے، شرک اکبر اور شرک اصغر، یعنی بڑا شرک اور چھوٹا شرک، جو ہم کہتے ہیں میجر اینڈ مائنر. کیا ہم لوگ بڑا شرک کرتے ہیں؟ کسی اور کو پوجنے جاتے اللہ کے علاوہ ہم مسلمان؟ نہیں باجی، بٹ وہ پیر اور بابا وہ لوگ کو مانتے ہیں باجی. دیکھو، یعنی مسلمان بھی شرک کرتے ہیں، ہے نا. ابھی کچھ شرک ہے کھلم کھلا، اور کچھ شرک ہے وہ چھپے ہوئے. ٹھیک ہے. ہڈن شرک کو ہم نے نارملائز کر دیا ہے. اچھا، اس میں آتی ہوں. ابھی مجھے ایک اور سوال کا جواب دیجیے. اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے یا نہیں ہے؟ کویشچن لکھیے پلیز. آپ کو یہ اسٹارمنگ سیشن ایسا ملنے والا نہیں ہے واپس. کویشچن لکھیے. اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے یا نہیں ہے؟ بولو آنسر. ہے باجی، بہت بڑا شرک. پھر کھاتے کہ نہیں کھاتے مسلمان؟ ماں کی قسم، اس کی قسم بہت کھاتے باجی. اللہ پھر ماں. کیا کرتے؟ شرک میں مبتلا ہے باجی. ہے نا. یہ دیکھیے میں آپ کے ابھی ریفرنس دیتی ہوں. سنن ابو داؤد کی روایت ہے. ابن عمر نے ایک شخص کو سنا جو کہہ رہا تھا، نہیں میں کعبہ کی قسم کھاتا ہوں. تو ابن عمر نے اس سے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائے اس نے شرک کیا. سنن ابو داؤد. اب بتاؤ کتنا شرک کرتے ہم لوگ؟ اسکرین شاٹ لے لیے اس کی؟ مل گئی دلیل کہ نہیں؟ انجامنے میں ہم سے ہو گیا، اللہ ہم سے معاف کرے. اللہ ہم سب کو معاف کرے. رائٹ. اب بتائیے، تعویذ پہننا شرک ہے کہ نہیں ہے؟ ہے باجی. ہے. اب بتاؤ کہ
अ, ये वाले स्क्रीन पर शेयर करती हूँ मैं आपके साथ। देखिए, हिडन शिर्क का बयान आ रहा है यहाँ पे, टाइप्स बताए गए। स्वेरिंग बाय अदर देन अल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाना शिर्क है। सही बुखारी की रिवायत, हमको रोका गया है। नंबर 2, किसके पास जाना? अपना फ्यूचर जानने के लिए, चाहे आप हाथ दिखाने किसी के पास जाओ, या क्रिस्टल बॉल से, या आप अपना कहीं पे नक्षत्र पढ़ लो, ये क्या है? शिर्क है। बिलीविंग इन हॉरोस्कोप शिर्क है। फिर एक किसी की आंखों की पलकें गिरती थी, एक बाल गिरा पलकों का, तो उसको पकड़ लेते थे जब हम छोटे थे, फिर ऐसे हाथ पे रखते थे, फिर बोलते थे विश मांगो, और फिर उसको उड़ा देते थे। अब वो बेचारी पलक तो उड़ेगी ना, इतना सा एक बाल है। फिर कहते थे हाँ अभी तेरी विश पूरी हो जाएगी। ये शिर्क है कि नहीं है? बिल्कुल शिरक है बाजी। ये बिल्कुल सारी शिर्क। बचकानी हरकतें। फिर बिलीविंग इन बैड लक, कहते हैं ना कि मेरा तो नसीब ही खराब है। बताओ, ये मुसलमान कहते कि नहीं कहते? बाजी किसका मुंह देख के निकले टाइप्स बोलते ना। वेट वेट वेट, अपने नसीब को बुरा कहना और ये कहना मेरा तो नसीब ही खराब है, ये कहना शिर्क है या नहीं है? बाजी वो एक अकीदा ही मतलब छूट गया ना, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाना भी ईमान का एक जुज्व है। देखो यहाँ स्क्रीन पर आपको मैंने पूरा दलील के साथ दे रही हूँ, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कह रही, ये रेफरेंसेस ले लीजिए। ये सही मुस्लिम की रिवायत है कि सुपरस्टिशन पे यकीन करना और अल्लाह, सिर्फ अल्लाह का मेरे ऊपर पूरा इख्तियार है, इस चीज का इनकार करना, ये शिर्क है। सही मुस्लिम की रिवायत है। तो जब हम ये कहते हैं मेरा नसीब खराब है, तो ये क्या हो गया? शिर्क में शुमार हो गया। फिर आता है यही, जाना किसी की मज़ारों पर, कब्रों पर और मूर्तियों को पूजना, ये अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना है और ये कबीरा गुनाह है। अभी नेक्स्ट आता है शोइंग ऑफ योर गुड डीड्स। आपको पता है इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में मुझे सबसे ज्यादा डर इसी चीज का है, अंदेशा, कि लोग ये दिखावा और रियाकारी यानी शिरके असगर में डूब जाएंगे, नाउजुबिल्लाह। तो आप देखिए हमारी शो ऑफ गुड डीड्स में होती है कि नहीं? चाहे हमारी इबादत में हम कितना शो ऑफ करते हैं, फिर जिक्र अज़कार में भी, अभी हम खूब कुरान क्लासेस सीख रहे सिखा रहे, इसमें रियाकारी करते कि नहीं? बड़ाई मारते कि नहीं खुद की? देखो मैं तो कुरान क्लास जाती हूँ, तुम नहीं आते, 2-2 घंटे 2-2 क्लासेस। अच्छा, हज को जाते हैं तो रियाकारी करते कि नहीं? उम्रा को जाते हैं तो रियाकारी, सबको दिखावा, मैसेजेस, अल्लाह अकबर, पार्टी, दावत। हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना, उसमें कितनी माफी है और कितना दिखावा है, जरा बताओ मुझे। सना, मैं हज को जा रही हूँ, अगर मुझसे कभी कोई गलती हो गई हो, आपका दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर देना, इसमें माफी ज्यादा है या रियाकारी? चल में, ये डायलॉग किसने सिखाए? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए गए, उम्रा के लिए गए, तो क्या उन्होंने किससे माफी मांग के गए? कहाँ से आई ये बिदत? बताओ मुझे, इसका कोई दलील मिलती है? एनीबडी ऑफ यू? मैन मेड है बाजी। तो बिदत है ना, जी और बाजी। दिखावा हो रहा है। आप रोज नमाज पढ़ते हो तो किसको फोन करके बोलते हो मैं नमाज पढ़ने खड़ी हो रही हूँ, मुझे माफ कर दे भाई? नहीं बोलते हो ना? फिर हज और उम्रा भी तो इबादत, फर्ज है ना हम पर, वहां क्यों इतना दिखावा करते हैं हम लोग? राइट और रॉन्ग? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में क्या फरमाया? जिसने दिखावे के लिए इबादत की, क्या हुआ उसका?
It is nullified बाजी. एग्जैक्टली गई, वो सारी जाया हो गई। अच्छा, अभी आती हूँ सदका, जकात। वहां पर कितने दिखावा होता है, अल्लाह अकबर। फिर कोई भी नेकी का काम दिखा दिखा कर करते हैं, तो ये क्या है, ये शिर्क है। ओके। फिर तावीज पहनना, ये आ गया इधर, मुस्नद अहमद की रिवायत है। फिर नींबू मिर्चियां लटकाना, पता नहीं क्या क्या लटकाते, घोड़े की नाल ठोकते और अगरबत्ती जलाते और लोबान करते। किस नियत से कर रहे हो? तो फिर अगर इबादत की नियत है तो फिर वो शिर्क है ना। अल्लाह अकबर। और भी है बहुत कुछ शेयर करने के लिए। एक मिनट। सॉरी। अच्छा, कुछ लोगों को नहीं, ये सेशन अच्छा नहीं लगेगा। बोलेंगे बाजी कुछ छोड़े ही नहीं, सब चीज को आप शिर्क बता रहे हो, तो क्या करेंगे, है ना। और क्या था, यस, ये सब हो गया है ना। हाँ, अभी ये वाला लास्ट पॉइंट देखिए, ये वाले स्क्रीन पर जो है, ओबेइंग अदर्स इन डिसओबीडियंस टू अल्लाह। कि अल्लाह ताला का हुक्म कुछ और है कुरान में, लेकिन लोग जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं दुनिया में, तो उनकी बात मानना, उनके तरीके को फॉलो करना और अल्लाह के बताए हुए हुक्म और उसके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ देना, ये भी शिर्क है। अल्लाह अकबर। कि अगर चाहे वो बाप दादा का दीन फॉलो करना हो, या आज के इन्फ्लुएंशियल लोग, हमारी सोसाइटी, वो खीर पूरी करते हैं, सब करते हैं, तो हम भी करते हैं, तो फिर वो क्या है, बिदत भी हुई और शिर्क भी हुआ, क्योंकि आप किसका दीन फॉलो कर रहे हो। हमारे पड़ोसी, वो अपने घर में बुत लाके, साल में एक बार उनका 10 दिन का फंक्शन होता है, तो अब हमारे पड़ोसी है, तो हमको बुलाते हैं, तो हमको जाना पड़ता है, तो हम चले जाते हैं। फिर हम भी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, तो फिर ये क्या हुआ, क्या हुआ, शिर्क बाजी. शिर्क हुआ। तो अभी क्या करें, प्रॉब्लम तो है ना, पड़ोसी है हमारे, फिर हम क्या करें बताओ। आपके पड़ोसी है ना, तो जब वो, आप उनसे कह सकते हो क्लियरली कि हम आपसे बाद में आके मिलेंगे, है ना। आपका उनके घर पे जाना शिर्क और बिदत नहीं है, लेकिन उस वक्त जब उनकी पूजा हो रही हो, उसी वक्त जाकर शामिल होना, हाथ जोड़ के खड़े हो जाना, यू नो यू कैन मेक वेरी गुड एक्सक्यूजेस। ऐसे एक्सक्यूज बनाए कि आपके रिश्ते रिलेशंस भी खराब ना हो और आप शिर्क भी ना करो, राइट। और कुछ पॉइंट्स आप लोगों को याद आ रहे हैं? अच्छा, इसके अलावा फिर अब शिर्क 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 तो हमने खूब देख लिया। अब डॉक्टर्स, ये वाले डॉक्टर की वजह से सारी बीमारी अच्छी हो गई, तो फिर क्या किया हमने, उसको अल्लाह की वो सिफात में शरीक कर दिया। कौन सी सिफात है अल्लाह की, कि अल्लाह शिफा देने वाला है ना। फिर अगर मेरी ये जॉब चली गई तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, तो बॉस को क्या बना दिया, राजिक। तो क्या ये शिर्क नहीं है, अल्लाह की सिफात में किसी और को शामिल कर देना, ये भी शिर्क हो गया। अगर आज वॉचमैन नहीं है हमारा, हमारी सोसाइटी का वॉचमैन नहीं, आज अभी आज तो हमारी खैर नहीं, आज जरूर कोई मुसीबत आएगी, तो हमारा मुहाफिज कौन है, सिर्फ वो वॉचमैन, वो तो सोता रहता है रात में। तो हमारा अकीदा छोटी छोटी चीजों पर भी, छोटी छोटी बातों में अल्लाह ताला हमें टेस्ट करते हैं। जो बातें हमें छोटी नजर आती है, एक्चुअली वो क्या होती है, शिर्क। यस। अभी हम इससे बचने की दुआ सीख लेंगे, है ना। ये मैं स्क्रीन पर शेयर करती हूँ आपके साथ।
ایک تو ہم لوگ ذکر میں روز پڑھتے ہیں اللہ اللہ ربی لا نشرکو بہ شیئا. کیا مطلب ہے؟ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، نہیں میں شریک کرتی تیرے ساتھ کسی اور کو. پھر یہ والی دعا صحیح ہم کو ملتی ہے، ذرا اسے پڑھ لیجئے خدیجہ. میں پڑھ لیتی ہوں. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اے اللہ میں پناہ میں آتی ہوں تیرے کہ میں شریک کروں تیرے ساتھ کسی اور کو، اور میں جسے میں جانتی ہوں نہیں جانتی. اور اللہ میں استغفار کرتی ہوں جس کو میں نہیں جانتی. یعنی جو شرک میں جان بوجھ کے کر رہی ہوں، اللہ میں تجھ سے اس کے پناہ میں آتی ہوں. اور جو شرک جو مجھے معلوم نہیں کہ وہ شرک ہے یا نہیں ہے، اس کا علم میرے پاس نہیں ہے، یا اللہ اس کے لیے تو مجھے معاف کر دے. یعنی یہ کمپلیٹ حفاظت ہو گئی. جس کے بارے میں نہیں جانتی کہ یہ شرک ہے بھی یا نہیں ہے، تو اس سے تو مجھے بچا لے. اور جس کے بارے میں مجھے کوئی علم بھی نہیں ہے نا، تو اللہ میں نے کر چکی ہوں آلریڈی وداؤٹ اینی انٹینشن، بٹ نالج نہیں تھا، تو کیا کر دے، مجھے معاف کر دے. زبانی بھی ہم یہ دعا کر سکتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ ہم سب کو تو شرک سے بچا لے، اور جو جانے انجانے ہم سے شرک ہو گیا ہے ہم سب کو معاف کر دے، بخش دے، اور ہم سب کو توحید پر جمائے رکھ. ہماری زندگی اور ہماری موت توحید پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا.